میں قبلہ عرض کرتا ہوں آقا علیہ السلام کا عالم ارواح سے عالم ارشاد میں جو منتقل ہونا ہے اس کو میں اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہی غالباً آپ کے سوال کا بھی مطلب تھا. جی حضرت قبلہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا اشارہ فرمایا کہ انہوں نے جب عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فرمایا جو ہے سب سے پہلا رب العزت نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور اس وقت لو قلم عرش کرسی اور دیگر جتنی چیزوں کا تذکرہ حدیث پاک میں وہ نہیں تھی جب میرا نور تھا. اسی طرح امام شعبی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور وہ روح کی وہ جو ہے کشمکش اس میں تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، مٹی اور جو ہے وہ پانی گوندا جا رہا تھا ان کو، اس وقت بھی میں نبی تھا. میں آقا علیہ السلام کی جب آقا علیہ السلام کا نور پاک منتقل ہوتا ہے اس دنیا میں اس سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. کہ آقا علیہ السلام چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جب آدم علیہ السلام کی پشت میں میرے آقا جلوہ گر ہوتے ہیں، قبلہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بیٹے تھے. 40 میں سے 19 40 میں سے جو تھے ان میں سے 39 جو تھے ان کی ولادت اس طرح ہوتی ہے کہ دو بیٹے جڑواں بیٹے پیدا ہوتے رہے. ان میں سے ایک دفعہ کہیں 3 بیٹے بھی پیدا ہوئے، مگر حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت جو ہے یہ تنہا پیدا ہوئے. ان کے ساتھ ان کے برابر کوئی نہیں پیدا ہوا، کیونکہ حضرت شیس کی اولاد سے آقا علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 کے قریب عمر مبارک تھی، جب آپ کا وصال ہونے لگا تو اپنے بیٹے حضرت شیس کو جو ہے آپ نے وصیت فرمائی کہ شیس تیری پشت میں امام الانبیاء نے آنا ہے. تو نے نکاح بھی ایسی پاکیزہ عورت سے کرنا ہے جیسی کائنات میں پاکیزہ عورت نہ ہو. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام وہاں نہیں رکے، جب ان کا نکاح ہوا تو مکہ المکرمہ آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے. آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جب میں آدم علیہ السلام کی پشت میں اس وقت تھا جب آدم علیہ السلام جو ہے مٹی اور وہ جو ہے پانی کے درمیان تھی ان کی کیفیت تھی. پھر فرمایا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں تھا جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے. پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا جب ان کو آگ میں پھینکا گیا. یہ ساری احادیث یہ بتاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ پشت مبارک میں آقا علیہ السلام تھے، یہ ان کی برکت تھی کہ کشتی کو بھی نجات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی سلامت رہے. اور پھر یہ چلتا نور جب جو ہے آقا علیہ السلام حضرت عبد المطلب تک پہنچتا ہے. قبلہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عبد المطلب جو تھے جب ان کی پشت مبارک میں نور منتقل ہوا وہ کعبۃ اللہ شریف میں ایک دن لیٹے ہوئے تھے. جب بیدار ہوئے تو جوانی کی وہ حالت تھی اور اپنا جسم پاک سے انہیں خوشبوئیں آئے تھے. سبحان اللہ. بالوں مبارک میں تیل لگا ہوا تھا، آنکھوں میں سرما تھا. تو خود لوگوں کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنی خوبصورتی پہلے تو نہیں تھی جتنے آج آپ خوبصورت لگ رہے ہیں. پھر حضرت عبداللہ میں یہ جو ہے آقا علیہ السلام کا نور مبارک منتقل ہوتا ہے. اگر ٹائم میں ہے تھوڑا سا میں واقعہ عرض کرتا ہوں. جی مختصر بتائیں. جی مختصر. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عبداللہ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور نکاح کی تلاش میں نکلتے ہیں کیونکہ اچھا رشتہ تلاش کیا جائے، تو چلتے چلتے ایک یہودی عورت تھی کائنہ جس کا نام فاطمہ تھا. جب وہاں سے گزرنے لگے تو اس نے روک لیا. وہ عالمہ تھی، تورات کی بھی اور قرآن کی بھی عالمہ تھی. اس نے کہا کہ ایک رات کے لیے میرے ہاں یہاں جو ہے آپ قیام کر لیں، 100 اونٹ بطور ہدیہ دوں گی. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات کو یہاں قیام نہیں کرنا. وہاں سے چل پڑے. پھر ایام حج سیفٹی ہو رہی تھی، شفٹنگ ہو رہی تھی، سیفٹی ہو رہی تھی. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا ایام تھے، مقام مینا میں پہنچے، وہیں آپ کا نکاح ہوا اور وہیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک میں آقا علیہ السلام منتقل ہوئے. جب وہ واپس ہٹے، میں آخری بات ہے، جب وہ واپس ہٹے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس عورت نے پلٹ کے میری طرف نہیں دیکھا. جو پہلے ترلے کر رہی تھی کہ ایک رات یہاں قیام کریں میں 100 اٹھ دوں گی. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آج جاتے وقت بڑے ترلے کر رہی تھی، اب وہ معاملہ نہیں، اب واپسی پہ دیکھا بھی نہیں. وہ کہتی ہے وہ منتقل ہونا تھا، وہ اس نصیب عورت کی حصے میں تھا، وہ منتقل ہو چکا، اب میری ضرورت ہی باقی نہیں.